काम्यार आयरा को लिए बगैर अपनी फैमिली के साथ घर वापस लौट रहा होता है तो अपने आप को बहुत खाली और तन्हापन महसूस करता है। काम्यार के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे थी कि अपनी मोहब्बत वो हासिल करने के बाद भी हासिल नहीं कर सका। काम्यार की गाड़ी एक नहायत ही होलनाक एक्सीडेंट हो जाता है। वो खून में लथपथ सड़क के किनारे पड़ा होता है। राह चलते लोग इसे पहचानेंगे, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जैसे ये खबर पहुंचती है आप उसके बाप तक तो वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था ये बात अच्छे तरीके से कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहा है। नफीसा से भी रहा नहीं जाता। वो आप फारिया को कॉल करती है और कहती है कि तुम जानती हो कि क्या हुआ है। काम्यार हॉस्पिटल में है। फारिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो सकता है। काम्यार क्या हो गया है, उसने अपना एक्सीडेंट कहीं जानबूझकर तो नहीं किया। ये बात सुनकर कहती है कि फारिया ये बात तो मैं नहीं जानती। सब हॉस्पिटल में इधर उधर टहल रहे होते हैं काम्यार से मिलने के लिए, क्योंकि काम्यार की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है। लेकिन यहाँ पर अब आयरा को इस बात की खबर पहुँचती है। आयरा को अब जैसे ही काम्यार की दादी बताती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर वो काम्यार को ये बात पता चलेगी कि आयरा उससे मिलने के लिए आई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। यहाँ पर आयरा अब बहुत परेशान है, जो बहुत ज़्यादा बेचैन भी है। यहाँ पर दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर करूँ भी तो क्या करूँ। ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ। आयरा अब किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को बताती है तो पहुँच जाती है आप काम्यार का पता लेने के लिए। आयरा अब जैसे ही हॉस्पिटल में आती है तो फारिया तो शुक्र पहले से कर रही होती है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो मेरे लिए ही आसानी है, क्योंकि इस तरह मैं काम्यार के करीब हो सकूंगी। लेकिन अब फारिया जैसे ही आयरा को देखती है तो देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है। काम्यार इसे देखते ही पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वो सबके सामने आयरा की इंसल्ट करती है और कहती है आखिर तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ करके क्या प्रिटेंड करती हो? तुम्हारी वजह से पहले ही आज काम्यार किस हालत में पहुंच गया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ कर सकती हूँ? निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे ही काम्यार को देखने के लिए इतनी बेताब होती है, लेकिन यहाँ पर आयरा ये सब कुछ देखकर परेशान होती है कि उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। काम्यार की दादी अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो कहती है कि रुको, तुम इसे यहाँ से नहीं भेज सकती हो। तुम जानती हो काम्यार इसे यहाँ पर देखेगा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर इसे बहुत ज़्यादा हैरत भी होती है। यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, जिसे समझ नहीं आ पा रही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब आगे बढ़ती है आयरा और कहती है कि दादो आखिर कैसा है अब काम्यार, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ये बात सुनकर अब वो समझाती है और कहती है तुम देख रही हो इस लड़की को, ये क्यों इतना चीख रही है? क्योंकि इसने ये सब कुछ किया है इसलिए उसे इतना चीखना आ रहा है। वो ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो सब कुछ इस तरह से करेगी तो काम्यार से वो दूर नहीं बल्कि काम्यार से नज़दीक होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है, ये जो कुछ भी कर रही है और इसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। इसने काम्यार की हालत की ज़िम्मेदार ये है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ, मैं अभी तक खामोश हूँ। काम्यार ने मुझे सब बता दिया था। और आयरा वाकई ही काम्यार ने अपने आप को तुम्हारे लिए बदला। तुम जानती हो उसने आज तक कभी भी अपने आप को इतना बदलने की कोशिश नहीं की थी जितना उसने आज अपने आप को तुम्हारे लिए बदल लिया था। लेकिन तुम्हें उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। आखिर क्यों तुम उसकी बात पर यकीन नहीं किया? तुम जानती हो ना ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा था वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे दादी मैं इस बात पर यकीन करती? मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, और कैसे फारिया इतनी हद तक गिर सकती है? आयरा की शादी पर जो इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या उसके बाद उसके माँ बाप ये सब कुछ कर सकते थे? उसके माँ बाप कभी भी आयरा को इस बात की इजाज़त नहीं देने वाले थे। लेकिन यहाँ पर आयरा बहुत ही ज़्यादा अब परेशान है, जो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो अब करे भी तो क्या, कैसे काम्यार के सामने अपने आप का सामना करेगी। यहाँ पर उसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा
متوقع ہو رہا تھا جو اس کے لیے ضروری۔ کامیار آئرہ کو لیے بغیر اپنی فیملی کے ساتھ گھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت خالی اور تنہا پن محسوس کرتا ہے۔ کامیار کے لیے یہ بات کافی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اپنی محبت وہ حاصل کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکا۔ کامیار کی گاڑی ایک نہایت ہی ہولناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خون میں لت پت سڑک کے کنارے پڑا ہوتا ہے۔ راہ چلتے لوگ اسے پہچانیں گے، فوراً ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچتی ہے آپ اس کے باپ تک تو وہ بہت زیادہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات اچھے طریقے سے کہ وہ اس وقت کتنا زیادہ ڈسٹرب ہے اور اس وقت کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ نفیسہ سے بھی رہا نہیں جاتا، وہ آپ فاریہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ کامیار ہاسپٹل میں ہے۔ فاریہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کامیار کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنا ایکسیڈنٹ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ فاریہ یہ بات تو میں نہیں جانتی۔ سب ہاسپٹل میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں کامیار سے ملنے کے لیے، کیونکہ کامیار کی کنڈیشن کچھ زیادہ ہی کریٹیکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب آئرہ کو اس بات کی خبر پہنچتی ہے۔ آئرہ کو اب جیسے ہی کامیار کی دادی بتاتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر وہ کامیار کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آئرہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہاں پر آئرہ اب بہت پریشان ہے، جو بہت زیادہ بے چین بھی ہے۔ یہاں پر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آئرہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے تو پہنچ جاتی ہے آپ کامیار کا پتہ لینے کے لیے۔ آئرہ اب جیسے ہی ہاسپٹل میں آتی ہے تو فاریہ تو شکر پہلے سے کر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر نہیں آئی تو میرے لیے ہی آسانی ہے، کیونکہ اس طرح میں کامیار کے قریب ہو سکوں گی۔ لیکن اب فاریہ جیسے ہی آئرہ کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ اچھے طریقے سے ہے۔ کامیار اسے دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا، لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ سب کے سامنے آئرہ کی انسلٹ کرتی ہے اور کہتی ہے آخر تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے کیا پریٹینڈ کرتی ہو؟ تمہاری وجہ سے پہلے ہی آج کامیار کس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف کر سکتی ہوں؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اب جیسے ہی کامیار کو دیکھنے کے لیے اتنی بےتاب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آئرہ یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ کامیار کی دادی اب جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تو کہتی ہے کہ رکو، تم اسے یہاں سے نہیں بھیج سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کامیار اسے یہاں پر دیکھے گا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر اسے بہت زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے، جسے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اب آگے بڑھتی ہے آئرہ اور کہتی ہے کہ دادو آخر کیسا ہے اب کامیار؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سن کر اب وہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے تم دیکھ رہی ہو اس لڑکی کو، یہ کیوں اتنا چیخ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اسے اتنا چیخنا آ رہا ہے۔ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ سب کچھ اس طرح سے کرے گی تو کامیار سے وہ دور نہیں بلکہ کامیار سے نزدیک ہوگی۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ اس نے کامیار کی حالت کی ذمہ دار یہ ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میرے پوتے کو کچھ بھی ہوا میں ابھی تک خاموش ہوں، کامیار نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اور آئرہ واقعی کامیار نے اپنے آپ کو تمہارے لیے بدلا۔ تم جانتی ہو اس نے آج تک کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی جتنا اس نے آج اپنے آپ کو تمہارے لیے بدل لیا تھا۔ لیکن تمہیں اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ آخر کیوں تم اس کی بات پر یقین نہیں کیا؟ تم جانتی ہو نا یہ بات اچھے طریقے سے، اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے دادی میں اس بات پر یقین کرتی؟ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اور کیسے فاریہ اتنی حد تک گر سکتی ہے۔ آئرہ کی شادی پر جو اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، کیا اس کے بعد اس کے ماں باپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ اس کے ماں باپ کبھی بھی آئرہ کو اس بات کی اجازت نہیں دینے والے تھے۔ لیکن یہاں پر آئرہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہے، جو سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر وہ اب کرے بھی تو کیا، کیسے کامیار کے سامنے اپنے آپ کا سامنا کرے گی۔ یہاں پر اس کے لیے کچھ بہت ہی زیادہ
متوقع ہو رہا تھا جو اس کے لیے ضروری کامیار آئرہ کو لیے بغیر اپنی فیملی کے ساتھ گھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت خالی اور تنہا پن محسوس کرتا ہے۔ کامیار کے لیے یہ بات کافی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اپنی محبت وہ حاصل کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکا۔ کامیار کی گاڑی ایک نہایت ہی ہولناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ خون میں لت پت سڑک کے کنارے پڑا ہوتا ہے۔ راہ چلتے لوگ اسے پہچانیں گے، فوراً ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچتی ہے آپ اس کے باپ تک تو وہ بہت زیادہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات اچھے طریقے سے کہ وہ اس وقت کتنا زیادہ ڈسٹرب ہے اور وہ اس وقت کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ نفیسہ سے بھی رہا نہیں جاتا، وہ آپ فاریہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ کیا ہوا ہے، کامیار ہاسپٹل میں ہے۔ فاریہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کامیار کیا ہو گیا ہے، اس نے اپنا ایکسیڈنٹ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ فاریہ یہ بات تو میں نہیں جانتی۔ سب ہاسپٹل میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں کامیار سے ملنے کے لیے، کیونکہ کامیار کی کنڈیشن کچھ زیادہ ہی کریٹیکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب آئرہ کو اس بات کی خبر پہنچتی ہے۔ آئرہ کو اب جیسے ہی کامیار کی دادی بتاتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر وہ کامیار کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آئرہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہاں پر آئرہ اب بہت پریشان ہے، جو بہت زیادہ بے چین بھی ہے۔ یہاں پر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آئرہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے تو پہنچ جاتی ہے آپ کامیار کا پتہ لینے کے لیے۔ آئرہ اب جیسے ہی ہاسپٹل میں آتی ہے تو فاریہ تو شکر پہلے سے کر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر نہیں آئی تو میرے لیے ہی آسانی ہے، کیونکہ اس طرح میں کامیار کے قریب ہو سکوں گی۔ لیکن اب فاریہ جیسے ہی آئرہ کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ اچھے طریقے سے ہے، کامیار اسے دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا، لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ سب کے سامنے آئرہ کی انسلٹ کرتی ہے اور کہتی ہے آخر تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے کیا پریٹینڈ کرتی ہو، تمہاری وجہ سے پہلے ہی آج کامیار کس حالت میں پہنچ گیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف کر سکتی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب جیسے ہی کامیار کو دیکھنے کے لیے اتنی بےتاب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آئرہ یہ سب کچھ دیکھ کر